بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے عشرہ رحمت کی دعا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرمانا، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولنے سے پہلے دعا اپنے رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگ لے، اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ رمضان شریف میں 3 ٹائم ایسے ہیں، اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ زیادہ تر لوگ 2 وقت کی دعا کا ٹائم کا پتہ ہوتا ہے، پر یہ تیسرے وقت کو شاید ہی کوئی جانتا ہوگا۔ فرض نماز ظہر کے اور فرض نماز عصر کے درمیان کے وقت یہ آیت پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی اور آخر میں بھی 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے جو بھی دعا مانگے، بے شک اللہ رب العزت اس شخص کی ہر جائز دعا قبول فرماتے ہیں۔ جب آتا ہے نا رمضان المبارک کا مہینہ، تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا۔ علماء فرماتے ہیں رمضان شریف کے مہینہ میں طبیعت ناساز نہ ہو جائے، کہیں بخار نہ ہو جائے، کہیں ایسی بیماری نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض ادا کرنے میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے، تو ہم اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ جو اچھے بھلے 11 ماہ نہ کھانے پینے میں گزارتے، جب رمضان کے روزے نہیں نہ رکھتے تو پوچھے نا تو معصوم سا منہ بنا کر کہہ دیتے ہیں، میرا تو معدہ خراب ہو گیا ہے۔ ہم اچھے بھلے بیمار ہو جاتے ہیں۔ او چلیا، رمضان شریف تو آیا ہی 11 ماہ کی بیماریاں ختم کرنے، اور کیا ہیں ہم اچھے بھلے بیمار بن جاتے ہیں کہ نہ روزہ رکھ سکیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ کئی نہ ظالم اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ ہم نے سگریٹ پینا ہے، ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہے۔ ہائے، یہ بدبختی نہیں تو کیا ہے؟ اے ایمان والو، روزے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھو اور میرے محبوب کی باتوں کو عام نہ سمجھو۔ جان لو کہ کیا اہمیت ہے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی وجہ سے ہی آج سکون کی زندگی گزار رہے ہیں ہم سب۔ جزاک اللہ خیر یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔